السلام علیکم ناظرین۔ 17 اگست 1988 کو صدر پاکستان اور مسلح افواج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق کی ناگہانی موت کی طرف روانگی سے قبل کی گفتگو کا احوال سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ کی کتاب اقتدار کی مجبوریاں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس روز ضیاء الحق بہاولپور کے قریب ٹیموالی فائرنگ ریجن میں امریکی ساختہ M1A1 اور مقامی طور پر تیار کردہ الخالد ٹینک کی آزمائشی کارکردگی دیکھنے آئے تھے۔ بہاولپور ایئرپورٹ سے ان کے طیارے نے 3:30 بجے پرواز بھری۔ ضیاء الحق کے ساتھ امریکی ساختہ C-130 ہرکولس طیارے میں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل اختر عبدالرحمان، چیف آف جنرل اسٹاف جنرل افضل، میجر جنرل محمد حسنین عوان کے علاوہ پاکستان میں افریقی سفیر آرنلڈ رافیل اور ڈیفنس اتاشی بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ واسمون سمیت 29 افراد سوار تھے۔ 17 اگست کی شام ملک میں غیر یقینی حالات تھے۔ صدر مملکت کے ساتھ ساتھ فوج کی اعلیٰ قیادت کی اچانک موت سے ملک کا کوئی عینی سربراہ تھا، نہ ہی بڑی فوج کا سربراہ۔ بہاولپور کے قریب بستی لال کمال میں طیارے کے ملبے سے اٹھنے والے سیاہ دھوئیں نے قومی افق پر سازشی نظریات، شک و شبہات اور اندیشوں کی سیاہی پھیلا دی۔ ساتھ ہی ضیاء الحق کے مجوزے نے نئے نظام کی قسمت سے بھرپور تاریکی کے حوالے ہو گئی۔ 11 برس تک پاکستان کی سیاسی اور دفاعی تقدیر کے مالک بنے رہنے والے ضیاء الحق کی جان لینے کی پہلی بار کوشش کی گئی۔ 1983 میں ذوالفقار کی طرف سے معینہ طور پر راولپنڈی میں سپر سونک میزائل کے ذریعے ان کے طیاروں کو نشانہ بنانے کی سازش ناکام بنائے جانے کا انکشاف ہوا تھا۔ ان کے اپنے ادارے کے جونیئر افسران کے خلاف 1980 اور پھر 1984 میں حکومت کے خلاف سازش، ضیاء کے قتل اور حکومت کا تختہ الٹنے کی مبینہ سازش کے الزامات میں کارروائیاں کی گئیں۔ ان کی تفصیل میں جانے سے قبل ضیاء الحق کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ان کے ساتھیوں کے غیر اعلانیہ کلب کا ذکر ہو جائے، جو ان کی قوت اور اقتدار کا اصل مرکز تھا۔ ان کے معروف سیاستدان اور دانشور مشاہد حسین سید اپنی کتاب میں ان ساتھیوں کے کلب، جنہوں نے اپنے رفقائے کار کہتے تھے، ذکر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق ابتدا میں یہ کچھ 6 ممبران پر مشتمل تھا، جنہوں نے مارشل لا لگانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس میں ضیاء الحق کے علاوہ جنرل فیض علی چشتی، جنرل غلام جیلانی، جنرل اقبال، جنرل سوار خان اور جنرل جہاں ارباب شامل تھے۔ طویل القامت، جسامت اور لمبی مونچھوں کے مالک جنرل فیض علی چشتی کو شروع میں نئے نظام کا منصوبہ کار سمجھایا جاتا تھا، یہاں تک کہ چشتی اور ضیاء الحق کے تعلق کو مصر کے جنرل نجیب اور کرنل ناصر کے مماثل قرار دیا جاتا تھا۔ جنرل نجیب 1952 میں مصر میں مارشل لا کا مرکزی کردار تھے، مگر بعد میں کرنل جمال عبد الناصر حقیقی حکمران کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ مشاہد حسین سید بیان کرتے ہیں کہ فروری 1980 میں فوج کے ایک ریٹائر میجر جنرل تجمل حسین، جو 1976 میں ڈویژن کو کمانڈ کر چکے تھے، ضیاء کے قتل کے سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ان کے 2 رشتہ دار حاضر سروس جونیئر افسران کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر ان کی گرفتار یوں بعد میں جنرل فیض علی چشتی اور جنرل غلام حسین ریٹائر کر دیے گئے۔ پنجاب اور سرحد کے گورنر غلام جیلانی اور فضل حق کے علاوہ اطلاعات کے سیکرٹری جنرل مجیب اور وزارت دفاع کے ذمہ دار جنرل رحیم ضیاء الحق کے رفقا کے کلب میں شامل ہو گئے۔ وزیر خزانہ غلام اسحاق خان اور خارجہ امور کے وزیر صاحبزادہ یعقوب علی خان اس کلب کے سویلین ممبر تھے، جن پر ضیاء الحق بھروسہ کرتے تھے۔